خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے, کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کریں. اتنا نہیں ہے دین مشکل یار, استنجا کرو نکلو پتلی, کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے, یوں ہوتا ہے یوں ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چوہے گی قیامت کے دن, وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہے گی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چوہے گی اس کو, کیونکہ وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی, نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو, کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا, آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. تو گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے, اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہو, تو وہمی بنے ہوئے ہیں, وہمیوں سے نکلیں, کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے. سود کھانا, رشتہ داری توڑنا, بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم وقت نہیں جوڑ رہا, پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال, پھر گناہ نہیں ملے. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بار بار ہو رہی ہے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا, ہر وقت کی چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باقی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھ دماغ کے ہوتے ہیں, وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے, وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی, اونچی آواز سے بات, اس کی حق تلفی, پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو, ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو. لڑو نہیں, اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ, شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں, کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. شوہر کوئی زنا کرتا ہے برائی, لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں, بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے, پردہ ڈالو, اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے, کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا, ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے, کچھ بھی کرے, توبہ کرے, اللہ معاف کرے گا. لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا, جو اس کا گھر تباہ ہوگا, برباد ہوگا, یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی, مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک, نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت, نہ ٹیچر کو, نہ اسٹوڈنٹ کو, نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے, پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی, یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر, تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہے, روزہ توڑ دیا انہوں نے, ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے, جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی, برداشت نہیں ہوا, توڑ دیا, یا بیوی سے جمع کر لیا, اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, گناہ بھی ہوگا, کبیرہ گناہ, لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے, روزہ ٹوٹا بھی ہے, لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی, یا پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے, نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں, اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں, صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری, جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا, عورت کا پردہ نہ کرنا. کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ, مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے, تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے, یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق